الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أمير المؤمنين إلهي ما أبطك خوف من نارك ولا طمعا في الجنة بل وجدتك أهلا للعبادة فأبرتك. صلوات پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. ناظرین والیان حیدر قرار و آشکار حسن دین، جیسا کہ میں نے یکم محرم الحرام کو آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جہاں ہماری مدارس میں شان اہل بیت بیان ہوگی تو کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ فرمان اہل بیت بھی بیان کیا جائے. آج میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں حیدر قرار کے موالیوں حلالیوں کے سامنے ان کے مولائے متقیان کا ایک فرمان سناؤں. اس لیے میں نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے مولا متقیان کا ایک معروف فرمان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. مولا بھی فرماتے ہیں الہی ما ابطک خوف من نارک ولا طمعا فی الجنت بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. پروردگار تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، نہ تیری عبادت تیرے دوزخ کے ڈر کی وجہ سے کرتا. بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. پروردگار علی تجھے سجدے تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق سجدہ ہے. علی تیری عبادت تو اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے. ایک اور مقام پر میرے امیر آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ ذات ہمارے اوپر سجدوں کو، عبادت کو، نمازوں کو واجب و لازم نہ بھی قرار دیتی، پھر بھی اس ذات کے احسانات کا تقاضا یہ تھا کہ انسان اس کے سامنے جھک جائے. میرے استاد محترم علامہ حسین صاحب جاڑا صاحب کی خدا ایک خوبصورت مثال فرمایا کرتے تھے، میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. وہ فرماتے تھے کہ اگر آپ فرماتے ہیں کہ آپ اگر کسی اپنے شہر، اپنے اس قصبے کسی ہوٹل پہ جائیں اور ہوٹل والا آپ کے لیے چائے کی پیالی بنائے، جب آپ پوچھنے لگے تو آپ اس کے لیے 30 روپے، 40 روپے، 50 روپے آج کل جو بھی چائے بنتی ہے ایک پیالی قیمت آپ دینے لگے اور وہ کہے کہ شاہ صاحب، ملک صاحب، خان صاحب، آپ کے پیسوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی دکان ہے، آپ کا اپنا ہوٹل ہے، بس جب کبھی اس طرف آئیں تو اپنی دکان کو یاد رکھیں، پیسے کی کوئی بات. اب ہم نے وہ 50 روپے جیب میں ڈال دیے اور خوش ہوتے جا رہے ہیں کہ سبحان اللہ آج کیسا نیک دن طلوع ہوا تھا، چائے بھی پی لی اور پیسے بھی بچ گئے. جبکہ حقیقت میں اس دکاندار نے 50 روپے میں بندے کو خرید کر لیا. اب جب بھی ہم وہاں سے گزریں گے اسے چھوڑ کے سلام کریں گے، 5 مرتبہ گزرے، 7 مرتبہ، ہر دفعہ ہم نے اسے سلام کیا، ایک دفعہ گزرے تو سلام نہیں کیا، بس ایسے ہی آنکھیں چرا کے نکل گئے. تو وہ لوگ جو ہمیں مفت چائے پیتا دیکھ رہے تھے ساتھ جوڑ کر کہیں گے کہ یہ انسان اچھا نہیں ہے، اگر اس کی قیمت میں شرافت ہوتی تو
सलाम ज़रूर करता। ये कैसा इंसान है, चाय भी मुफ्त में पी गया और अब सलाम भी नहीं करता। मैं कहना ये चाहता हूँ इतनी तबीयत के बाद कि जो बंदा 50 रुपए का ज़िंदगी में हमारे ऊपर एहसान करे, उसके सामने तो हम आते जाते अपना सर झुकाते हैं, तो वो हमारा मोहसिन हकीकी जिसने ज़मीन हमारे लिए बनाई है, आसमान का नील गुशामियाना, मिलकर इबादत करे है दली, आसमान का नील गुशामियाना हमारे लिए सजाया है। ये चाँद, ये सितारे, ये सूरज, ये हवा, ये मिट्टी, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तो अपने आप को अलग कर ले, पूरी कायनात पे निगाह दौड़ा, मैंने कायनात की हर शय तेरे लिए बनाई है, तुझे फ़कत अपनी ज़ात के लिए बनाई है, तेरी पेशानी मेरे सामने खाम होना चाहिए। तो मेरे मौला अमीन फरमाते हैं, अब इस सेंस में ले जुमले को मौला अमीन फरमाते हैं, इलाही मा अबदतुका खौफुम मिन नार, परवरदिगार अली तेरी इबादत तेरी जन्नत तेरे जहन्नम के डर की वजह से नहीं करता, वला तमअन फिल जन्नति, और ना अली तेरी इबादत तेरी जन्नत के लालच में करता है, बल वजदतुक अहलन लिल इबादा फअबदतुक, परवरदिगार अली तेरी इबादत तो इसलिए करता है कि तू लायक इबादत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह तौहीद में अर्ज़ किया, परवरदिगार मैं तेरी मखलूक को, तेरे बंदों को तेरी तरफ कैसे बुलाऊं? करीम ने फरमाया कि मूसा मेरी मखलूक के सामने, मेरे बंदों के सामने मेरे एहसानात का जिक्र करो। ये फितरी तौर पर मैंने इनको मोहसिन शनास पैदा किया है, ये अपने मोहसिन की कदर करते हैं, मेरे एहसान गिनवाओ इनको, ये खुद ब खुद मेरी तरफ खिंचे आए। और उस ज़ात ने हमारे ऊपर कितने एहसान किए। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, ऐ मेरे बंदे अगर तू मेरी नेमतों को शुमार करना चाहे तो शुमार नहीं